जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि 2019 में पाकिस्तान ने एक एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई और मज़े की बात ये है कि उसका मकसद ये था कि क्योंकि भारत के जो अफ्रीका के अंदर फुटप्रिंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो भारत को अफ्रीका में काउंटर किया जाए, ये उसके पीछे एक माइंडसेट था। गो के पाकिस्तान के बहुत सारे जो फॉरेन ऑफिस के बाबू हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड तो बताएँगे लेकिन ओपनली शायद वो ना बताएँ कि अफ्रीका के अंदर इंडिया की प्रेज़ेंस को कैसे रोकना है। हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जितनी इंडिया की प्रेज़ेंस साउथ एशिया में है और जिस अंदाज़ से वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और इन ममालिक के अंदर एंड देन एशिया पैसिफिक के अंदर है, हम कहाँ-कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन बहरहाल उस वक़्त एक ये अप्रोच थी। अब पोज़ीशन ये है कि जहाँ-जहाँ नई एम्बेसीज़ खुली हैं, वहाँ पे डिप्लोमेट्स ही नहीं जाते, एम्बेसडर ही नहीं जाते, लोगों को वो मुल्क पसंद ही नहीं है। आपने अगर किसी को खुड्डे लेने लगाना हो तो लगा दें। हुआ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर भी अफ्रीका डे मनाया गया था। मैं भी अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएँ तो मैं भी उस अफ्रीका डे पे गया था, जहाँ पे डिफरेंट जो अफ्रीकन ममालिक हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे, तकरीब हुई, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब आए, खिताब किया और सब चले गए। लेकिन इंडिया ने अफ्रीका डे बड़ा डिफरेंट मनाया है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने तकरीबन एक पूरे का पूरा एक खिताब किया और उस हवाले से दिल्ली के अंदर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी जो जो ताल्लुकात हैं अफ्रीका के साथ, वो हम अफ्रीका को लैंड ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। और अफ्रीका को हम नेचुरल पार्टनर समझते हैं अपना। सो ये जो चीज़ है और दूसरी बात ये है कि अनकरीब इंडिया अफ्रीका समिट जो है उस पे काम हो रहे हैं। और आपको पता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया जो है उसके अफ्रीका से इतने इम्पोर्टेंट और मज़बूत ताल्लुकात हैं कि इवन अमेरिकन्स को इंडिया के पास आना पड़ता है कि हमारी जो फुटप्रिंट्स हैं अफ्रीका के अंदर उसमें बढ़ाने में मदद दें। क्योंकि यही बात है ना कि अमेरिकन्स कहते हैं कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया के साथ है, वो इसी चीज़ के लिए है कि जहाँ-जहाँ पे अमेरिका के वो ताल्लुकात बायलैटरल या मल्टीलैटरल नहीं है, तो इंडिया का सहारा लिया जाए। इसी तरह वो अपने और बहुत सारे पार्टनर्स का सहारा लेते हैं। लेकिन दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच नीड्स टू बी कीप केप्ट इन माइंड। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया G20 के अंदर तो इंडिया को उन्होंने दिया। अच्छा, जो मैं बात बता रहा था कि अफ्रीका डे दिल्ली में होता है, तो डॉक्टर जयशंकर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अफ्रीका डे होता है, पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर नहीं जाता है, एक मिनिस्टर जाता है एनर्जी का। वो बस वैसे ही उन्होंने कहा होगा, अफ्रीकन ममालिक ने उन्होंने एक मिनिस्टर को भेज दिया। जाना तो चाहिए था पूरे के पूरे फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था या प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था कम से कम। प्राइम मिनिस्टर जाता और अफ्रीका को ममालिक को एतमाद में लेता, उनसे बात करता। ये क्या बात हुई कि आप एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएँ। आप अफ्रीका के अंदर कई एम्बेसडर्स भेजने की बात करें, वहाँ पे अपने डिप्लोमेट्स भेजने की बात करें, आप इंडिया को काउंटर करने की बात करें, लेकिन फॉरेन ऑफिस लेवल पे ये चीज़ ट्रांसलेट ही नहीं होती कि वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए और आपने एक गैर ज़रूरी मिनिस्टर जिसका शायद कोई उससे ताल्लुक भी नहीं है लेकिन बस चले गया वहाँ पे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है कि जी इंडिया कह रहा है जी कि हम ग्रेटर रोल देना चाहते हैं अफ्रीका को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफ्रीका डे होता है तो लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे फ्रूट चाट खाते हैं, दही भल्ले खाते हैं, इथोपिया की डिशेज़ खाते हैं, जो है वो इजिप्ट की डिशेज़ खाएँगे और ममालिक की डिशेज़ खाएँगे, वहाँ पे स्टॉल लगे थे, खा पी के जो है वो निकल गए। लेकिन अगर आप देखें कि अफ्रीका डे के ऊपर सारे के सारे जो ममालिक थे, वो तो उनके एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ एम्बेसडर्स मौजूद थे, गायब थे, कुछ थे ही नहीं यहाँ पे। क्यों? कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ध्यान ही नहीं है। अगर इंडियंस और अफ्रीकन्स ने अपना अफ्रीका डे मना रहे हैं और वो बुला रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हुकूमत को शो करना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया कह रहा है जी हम तो बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक को लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हमने बहुत सारों की जो है वो इलेक्शन के हवाले से ट्रेनिंग की है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आई थिंक बहुत सारे लोगों को एंगेज किया जा रहा है। फिर 23,000 के करीब जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। और बहुत सारे जो इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अफ्रीका के अंदर इंडिया ने बनाए हुए हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं
50 40 کے زیادہ ممالک میں افریقہ کے اندر انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ جس چیز کو دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. انڈیا جو ہے چوتھا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے افریقہ کا، اور انڈیا افریقہ کو G20 میں لے کے آیا، تو پھر آپ کو پتا تو چل گیا نا کہ بھائی چیز کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے انڈیا کے جو ڈیفنس ریلیشن شپ ہے افریقہ کے ساتھ وہ بھی بڑا مضبوط ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو افریقن ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ چاہیے، کاروبار کرنا ہے، بات کرنی ہے، انگیج کرنا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں ان چیزوں میں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو جیسے پاکستان کے اندر ڈین ہیں افریقن مشن کے، یہ بیسیکلی جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنا ایک ڈین بناتے ہیں، اسی طرح انڈیا کے اندر بھی ڈین ہے. انہوں نے آئی تھنک پاکستان کے اندر شاید الجیریا کے یا پتہ نہیں کون سے ممالک کے امبیسڈر ہیں وہ ڈین ہے. انڈیا کے اندر شاید موزمبیق کے جو ہیں وہ امبیسڈر وہاں پہ ڈین ہے. سو دا کوسچن ریمینز کہ ہمارا دھیان کدھر ہے؟ ہم کیا رہے ہیں اس سلسلے کے اندر؟ کیا ہماری یہ سوچ ہے؟ کیا یہ ہماری سوچ ہے؟ کیا یہ ہمارا ویو ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر اپنی پریزنس بڑھانی ہے؟ اور اگر بڑھانی ہے تو کیا کرنا ہے اس حوالے سے؟ مجھے تو اس سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو کچھ نہیں سمجھ سکا اس چیز میں. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اگر وہ واقعی ہی چاہتی ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا جی کہ ہم جو انٹرنیشنل بگ کیٹ الائنس ہے اس میں افریقن ممالک کو لینا چاہتے ہیں کیونکہ افریقہ کے اندر جنگل ہیں. افریقہ کے اندر وہاں میں خود ساؤتھ افریقہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بڑے بڑے زو ہیں، بڑے زبردست زو ہیں، دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے، سفاری بھی کرنے کا مزہ آتا ہے. میں نے سفاری کی ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کی، آج سے 2-4 سال کووڈ سے میں نے تھوڑا سا پہلے شروع کی تھی. بہرحال دا پوائنٹ از سمویئر ان 2020، 3-4 سال ہو گئے، لیکن اسٹل if there is any country in Africa where I really want to go is South Africa. But other than many other countries, if I want to go somewhere, that is South Africa. ساؤتھ افریقہ کے بارے میں میرے ایک دوست کا کمنٹ ہوا کرتا تھا، وہ کہتا تھا دس از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ود اے فرسٹ ورلڈ انفراسٹرکچر. آپ اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا آپ کو یورپ اور امریکہ کا بھی نہیں لگے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی. روڈ، سڑکیں، ہر چیز زبردست کمال کی ساؤتھ افریقہ. لیکن اگر آپ وہاں پہ کوالٹی آف لائف یا وہ باقی چیزیں دیکھیں تو اس میں بڑے مسئلے مسائل تھے. سو یہ جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان کا دھیان اس چیز میں نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو پاکستان کا دھیان ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں ان ممالک میں جانا ہے جدھر سے آپ کو ڈالر ملتے ہیں، یورو ملتے ہیں، پاؤنڈ ملتے ہیں، ریال ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ پاکستان کا تو یہ فوکس ہے. ٹھیک ہے جی، پاکستان کا یہ فوکس نہیں ہے کہ ہمیں افریقن ممالک کو بھی لفٹ کرانی ہے، کیونکہ اگر افریقن ممالک نے ہمیں کیا دینا جی، وہ تو غریب ملک ہیں جی، ان کا کیا ہے جی. پہلے آپ نے انگیجنگ افریقہ پالیسی انٹروڈیوس کرا لی، ویل اینڈ گڈ، دیٹس فائن، ونڈرفل، بلے بلے. لیکن لیٹر آن آپ بھول گئے کہ بھائی افریقہ کو بھی لفٹ کرانی ہے کہ ادھر. اب آپ کو پرابلم یہ تھا، آپ سوچ رہے تھے انڈیا کو افریقہ میں کاؤنٹر کرنا ہے. وہ مسئلہ یہ بن گیا کہ انڈیا کو گھر میں کیسے کاؤنٹر کریں، بنگلہ دیش میں کیسے کاؤنٹر کریں، مالدیوز میں کیسے کاؤنٹر کریں، سری لنکا میں کیسے کریں، اس پورے کے پورے خطے کے اندر انڈیا کو کیسے کاؤنٹر کریں. کوسچن تو یہ بن گیا تھا. سو اگر ہماری یہ پالیسی نہ ہوتی اور ہماری یہ پالیسی ہوتی کہ ہمیں انگیج کرنا ہے افریقہ کو irrespective وٹ ایور انڈیا از ڈوئنگ دیر اور ناٹ، تو ایک اور قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ اور پاسے میں سارے دماغ ہی نہیں کام کرتے، سارے دماغ ہی کام کرتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے، ہم نے وہ انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ادھر جانا کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا کا مقابلہ کرنے کی. ادھر آپ اپنا کام کریں، انڈیا کو اپنی چیزیں کرنے دیں. انڈیا از اے بگ کنٹری، انڈیا ہیز اٹس اون چیلنجز، انڈیا کے اپنے وہ مسئلے مسائل ہیں بھائی، ان کے اپنے. اینڈ دین انڈیا آپ کو پتا ہے اسپائرنگ گریٹ پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. اینڈ وین انڈیا از این اسپائرنگ گریٹ پاور تو یو ہیو ٹو گیو دیم اے اسپیس. انہوں نے اپنی اسپیس خود کریٹ کی ہوئی ہے، ان کو کوئی اسپیس نہیں دے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے. اگر وہ ہم کریں تو ہمارے، آپ دیکھیں نا کہ افریقہ ڈے کے اوپر ہمارے فورن منسٹر بھی نہیں جاتے. جانا تو وزیر اعظم کو چاہیے تھا. اگر ہم واقعی افریقہ کو اہمیت دیتے ہیں،
اگر ہم افریقہ کو اہمیت دیتے ہیں، اگر ہم اس پورے کانٹیننٹ کو، اب آپ دیکھیں نا اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امریکنز کو انڈیا کے پاس آنا پڑتا ہے اور آ کے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی جان یار ساڈے ہماری ہیلپ کرائیں وین یو انگیجنگ ود انڈیا ود افریقہ، ہمیں انگیج کرائیں ان کے ساتھ، لیکن نہیں کہیں گے ہم تو سمجھیں گے نہیں 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 ایسا کی کرنا ہے. یہ میں نے کہی اگلے دن بھی میں نے ایک جگہ پہ کسی بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہاں پہ یہ کہا، میں نے کہا یار ہمارے وزرائے خارجہ کو اپنا جہاز اس طرف بھی لے کے جانا چاہیے جدھر ڈالر نہیں ملتے. کئی جگہوں پہ صرف آپ کے کانٹیکٹ بنتے ہیں، کئی جگہوں پہ صرف آپ کو ایکسیس چاہیے ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ آپ کو صرف کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ آپ کو صرف ایک راستہ کھولنا ہوتا ہے جو کہ بعد میں کہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. آج ایک چیز کریں گے وہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد میچور ہوگی، لیکن میچور تو ہوگی نا بھیا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں. اور ہمارے وزیر خارجہ کو ایک بڑا پرابلم ہے کہ ان کو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے 24 گھنٹے. میری اطلاع کے مطابق کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اپنا شیڈول رات کو 11:30 تیار کرواتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پرائم منسٹر کا شیڈول طے ہو جائے گا تو اس کے بعد میرا کیجیے گا، میں پھر پلان کروں گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ اپنی وزارت چلائیں، وزارت عظمیٰ چلنے دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا جی کہ وزیر خارجہ کا شیڈول تیار نہیں ہوگا جب تک وزیر اعظم کا شیڈول نہیں تیار ہوگا. بھائی آپ کی اپنی منسٹری ہے، آپ کا منسٹری کے بعد آپ کا دھیان حکومت کی طرف ہے، دھیان ہونا چاہیے آپ کا منسٹری کی طرف. لیکن کیونکہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ بڑے طاقتور آدمی ہیں، وزیر خارجہ نواز شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں وہ نواز اسحاق ڈار صاحب، وہ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں نواز شریف کی فیملی سے. ان کے بیٹے کی شادی آئی تھنک نواز شریف صاحب کی بیٹی سے ہوئی ہے، تو وہ اپنی اس لیوریج کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دھیان ان کا وزارت عظمیٰ کی طرف ہے، خود وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، چلانے وہ فورن آفس آتے ہیں. تو پھر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح افریقہ ڈے پہ ہوا ہے. سو انڈینز کی افریقہ ڈے کے اوپر کیا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر خود آتا ہے. اینڈ دیر کین ناٹ بی اے بیٹر وے، فرینکلی اسپیکنگ دیر کین ناٹ بی اے بیٹر وے کہ جہاں پہ آپ جائیں تو تمام افریقن ممالک آئیں اور آپ ان کو کہیں کہ ایز اے کانٹیننٹ ہم آپ کو اون کرتے ہیں. وی لک ایٹ افریقہ ایز اے کانٹیننٹ. یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. افریقن ہمارے پاس جو میں نے تو اسلام آباد میں جو افریقن جتنے سنے ہیں وہ کرائم کے ریلیٹڈ ہی سنے ہیں. مجھے ایک دفعہ اتفاق سے کسی نے کہا کہ جی اسلام آباد وہ جو اڈیالہ جیل ہے جہاں پہ عمران خان قید ہیں کہ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس جیل کا. دوست تھے وہ وہاں پہ جاب کرتے تھے، میں چلا گیا وہاں پہ تو میں نے دیکھا وہاں بہت سارے افریقین بھی مجھے نظر آئے. میں نے کہا جی یہ کدھر آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جان یہ بھی ایسے ہی آ گئے ہیں یہاں پہ، یہ ڈرگز اور کرائم اور ان چیزوں میں ان کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو ملاقاتوں پہ وہ بھی چلے جاتے تھے. ان کو کوئی ملنے نہیں آتا تھا، لیکن اس جگہ جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھی وہ صرف چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے یار ان کو نکالو باہر، ان بیچاروں کو آتا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ سارے ڈرگی تھے. اور ایون کہ ریسنٹلی تو انہوں نے اسلام آباد میں پولیس پہ بھی حملہ کر دیا، پھر وہ انلیگل لوگوں کو سب کو نکال باہر کیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ افریقہ از مچ 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 مور دین دیٹ جو ہم نے افریقہ کو سمجھا ہوا ہے. افریقہ صرف اتنا نہیں ہے. میں افریقہ جاتا تھا تو میں نے پاکستانیوں سے پوچھنا، انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے، بندے مرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلے جاؤ واپس آ جاؤ اگر اتنی خوف خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں واپس نہیں جانا، پیسہ بڑا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، یہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، ادھر ہے ادھر ہے. بھائی کمال ہے، بھائی کمال ہے. مطلب کوشچن یہ آتا ہے کہ کمال ہی نہیں ہو گیا کہ مطلب افریقہ چھوڑنا بھی نہیں، افریقہ کو بلا بلا بھی کہنا ہے. سو یہ چیز میں کہتا ہوں کہ دس از واٹ از امپورٹنٹ، دس از ویئر وی نیڈ ٹو پٹ ایفرٹ. ہمارے لوگ افریقہ کے اندر ہیں، ہمیں ان کو، مجھے کسی نے بتایا کہ ساؤتھ افریقہ میں آج تک پاکستان کا وزیر اعظم ہی نہیں گیا. کر لو گل. ساؤتھ مطلب بڑی دیر ہو گئی ہے. پاکستان کی ایک سینئر ہستی تھی جو ساؤتھ افریقہ گئی تو وہ وہاں پہ جا کے اپنے سے سینئر کسی شخص کو ملنا چاہتے تھے. تو مجھے بتائی گئی یہ بات وہاں پہ، تو وہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں سینئر ہستی سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، وہاں راستے میں ایئرپورٹ پہ 10 منٹ میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. آپ کو تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے نا، تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو اپنے دفتر بلا کے غیر ضروری آدھا گھنٹہ گھنٹہ ضائع کروں. دس از واٹ آئی ہرڈ. سینئر شخصیت تھی پاکستان کی. بٹ دا کوشچن از کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں کو تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے، انڈیا از ڈوئنگ بزنس.
एंड इंडिया मीन्स बिजनेस उनके लिए अफ्रीका इज रियल सीरियस पार्टनर ग्लोबल साउथ की। जब वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो एवं नहीं G20 में वो अफ्रीका को लेके गए थे, अफ्रीकन रोंदे सन होते, ठीक है जी, कि जनाब हम G20 का मेंबर बन गए, हम एज ए कॉन्टिनेंट इस तरह है। और जब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट बढ़नी है तो अफ्रीका ने एज ए कॉन्टिनेंट आना है। मैं आपको बात बताऊं, एज ए कॉन्टिनेंट आना है उसने वहां पे, तो कितनी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बड़ी कमाल की चीज हो जाएगी उनके लिए। इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम अफ्रीका को कहेंगे जी हमने आपको आवाज दी, हम आपकी आवाज हैं दुनिया में, हम आपको ग्लोबली आपके बिहाफ पे बोलेंगे। ये इंडिया उनको ये कर रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि भाई ये होना ही होना है, तो क्यों ना हम अपने हाथों से करें, क्यों ना ऐसी सांचाड़ दी है अफ्रीकन ममालिक दे उत्ते, क्यों ना हम ये कर दें। सो ये चीजें हैं, सो वी हैव टू लुक अफ्रीका इन अ डिफरेंट वे, उसको डिफरेंट अंदाज से देखें। चीजें वहाँ बड़ी बदल गई हैं, चीजें वैसे नहीं है जैसे हम समझते हैं। एंड आई एम श्योर अब हमें अपने लेंस बदलने की जरूरत है। जस्ट टोल्ड यू द स्टोरी क्योंकि मैं खुद अफ्रीका डे पे उधर गया हुआ था सरीना होटल में। जब मुझे इनवाइट किया था साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर ने, तो हाई कमिश्नर ने, सॉरी, तो मुझे अंदाजा वहाँ पे क्या हुआ, जस्ट मैं वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट ही रुका, मैंने चला गया, मुझे कहीं और जगह जाना था। लेकिन मैं क्योंकि वहाँ देखा, चीजें देखी, और फिर मैंने ये इंडिया के अंदर अफ्रीका देखा देखा तो मुझे पता चला कि बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है।